تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ اس ہفتے بڑی اہم اور بلکہ کئی سالوں سے یہ خبریں آتی ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا اور 12 جو ہے آرمی فورسز کے فوج کے نوجوان شہید ہو گئے۔ اور یہ واقعات لگاتار ہوتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ساؤتھ جنوبی وزیرستان ہے، یہ واقعات وہاں پہ لگاتار بڑھ رہے ہیں اور یقیناً دونوں طرف سے واد ہوتی ہیں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ اب تک معاملہ کیوں حل نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، اتنے مذہبی ادارے موجود ہیں اور فورسز بھی ہیں اور کافی اچھے لوگ موجود ہیں، تو یہ معاملہ اب تک کیوں نہیں حل کیا گیا اور یہ معاملہ کیوں طول پکڑتا جا رہا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال یہی ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بلکہ ہم بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے افواج وہ کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کے بارڈرز کو اور اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم اسلامک ملک ہیں اور اس میں مذہب سے سب سے زیادہ جو قرآن کی تعلیمات میں یہی ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں، ایک آدم کی اولاد ہے دنیا میں پھیلے ہوئے۔ یہ ملک جو بھی ہے یہ صرف ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اور جو ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مسائل کا حل جو ہے وہ گنے اور میزائلز اور ان کے ذریعے فورس کے ذریعے طاقت کے ذریعے استعمال کا حل نہیں کیا جا سکتا۔ ایون اگر آپ گھر میں بھی دیکھیں تو اگر آپ اپنے بچے چھوٹے ہیں اور اگر آپ زیادہ کوشش کریں گے سختی سے کرنا تو وہ معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا مسائل ہیں، وجہ کیوں ہو رہی ہے، یہ معاملات ابھی تک سلجھے نہیں ہو کئی سالوں سے۔ تو اس کا حل جو میری نظر میں یہ ہے کہ آپ تعلقات بنائیں، آپ بات چیت کریں، آپ جرگہ بٹھائیں، یا سب سے پہلے وہاں قبائل ایریا تھا، وہاں ٹرائبل ایریاز تھا، تو جو قبائل ایریاز تھا ان کا جرگہ ہوتا تھا، ان کا ایک صدیوں سے ایک نظام چل رہا تھا، اور ہم نے یا جو بھی لا انفورسمنٹ نے یا اسٹیٹس کے اداروں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں ان کو اپنے ہی اس میں لے کے آنا ہے سسٹم میں، تو وہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو تبدیل لانا چاہ رہے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، لیکن یاد رکھیں جو انسان ہیں وہ تہذیب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، دین کے علاوہ تہذیب ان کو بڑی پسند ہوتی ہے، تو ہمیں سختی کے ساتھ ہر چیز عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو ملائیں، اچھے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں اور لگاتار گفتگو کریں۔ گفتگو ایک دن نہیں ہو سکتی، 2 دن میں نہیں ہو سکتا مسائل کا حل۔ آپ ان سے سنیں، کوئی جو اچھی بات ہو اور اپنی سنائیں۔ یہ دو طرفہ جو گفتگو ہوگی، اس طرح آہستہ آہستہ معاملہ سلجھ جائیں گے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوں گے تو ایک ہفتے میں ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 میٹنگ کر سکتے ہیں اور مہینے میں 15 میٹنگز ہوں گی، آپ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، اور اچھے لوگوں کو یاد رکھیں، اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو جب آپ اچھے لوگوں سے گفتگو کریں گے تو ایک دوسرے کے نوٹ کریں پوائنٹس، ادھر سے بھی پوائنٹس نوٹ کریں، وہاں بھی پوائنٹس نوٹ کریں کیا جائیں گے، اور پھر اس پہ عمل کیا جائے گا، اور پھر سوچا جائے گا کہ کس طرح مسائل کا حل کیا جائے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، دین ایک ہے، ہم کسی بنیاد پہ اپنے ہی لوگوں کو گولیوں کے نشانات پہ نہیں لے کے جا سکتے، چھوٹی باتوں پہ ہم نے ان کے گھر خراب نہیں کر سکتے۔ نہ ان کو چاہیے کہ اپنی ہی فوج کو اپنے ہی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو شکایت ہے، آپ کے مسائل ہیں، تو آپ گفتگو کریں اور ہر حالت میں کریں۔ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں، یہی میں کہتا ہوں کہ مساجد اگر ہماری اسٹیٹ لیول بنی ہو، گورنمنٹ لیول پہ ہوں، تو یہ اور آسانی سے ہو جائے گا۔ تو لا انفورسمنٹ کو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بہت دکھ ہے کہ آپ کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جو دوسری طرف لوگ ہیں ان کی بھی زندگی ان لیے جا رہی ہیں، وہاں کے مسائل بھی ہیں۔ ہر وقت ان کے اوپر سر پہ بیٹھے رہنا، 24 کیمرے سے ان کی نگرانی کرنا، 24 گھنٹے ان کی زندگی عذاب میں کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ گفتگو کریں اور قرآن کے ذریعے دیکھیں مسائل کا حل کیا ہے۔ قرآن ایسا مزید چیز ہے، ایسی کتاب ہے کہ وہ بہت بڑے مسائل حل کر سکتی ہے۔ تو آپ گفتگو کریں، بار بار کریں، جرگہ بٹھائیں، میٹنگز بٹھائیں، بیٹھک بٹھائیں، اور آہستہ آہستہ مسائل کا حل نکالیں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، یا کسی ماں کا بیٹا نہ چھن جائے، نہ کسی کا باپ بچے انتظار کر رہے ہوتے رات گا وہ ان کو کفن میں نہ دیکھیں، نہ اپنے بچوں کو دفنائیں۔ دونوں طرف سے آدم کی اولاد ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ مسائل کا حل گفتگو سے حل کریں۔ تو امید ہے کہ یہ پرابلم ریزالو کر دی جائے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔